السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میر عارف آپ کی خدمت میں پھر سے ایک اہم مدعا ہے، بات سن لیجیے گا۔ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو انسان کی لیگیسی ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ اب میں بات کروں گا جو حال ہی میں ایک دن پہلے یہاں پہ راجیہ سبھا کا الیکشن ہوا ہے جموں کشمیر کے ایوان میں، جس میں ووٹس کاسٹ کیے ہیں اپنے اپنے من پسند لیڈر کو۔ ان لیڈروں نے جو ووٹ کیے ہیں، جو پولیٹیشنز ہے، سوال یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ بی جے پی کو جو 4 ووٹس زیادہ ملے ہیں وہ کس نے ان کے فیور میں ڈالے ہیں۔ اس سے پہلے کہ 2 دن جو سنیل شرما صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہاں کا کشمیری بندہ جموں کشمیر سے کوئی بلانگ کرتا ہے وہ میرے پاس آئے گا کسی کام کے لیے، پھر وہ میرے پاس چائے پیے گا، یہ تو حرام ہو گیا۔ اگر یہی یہاں کے ریجنل پارٹیز کشمیر ریجن کے خاص کر جائیں گے ہمارے بڑے لیڈرز کے یعنی سینٹر کے پاس، وہاں پہ لنچ کریں گے، ڈنر کریں گے، کچھ پارٹی کریں گے، وہ تو حلال ہو گئے ان کے لیے۔ سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یوتھ سے، ایجوکیٹڈ یوتھ سے، کہ اگر یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہر ایک کو اپنی چوائس ہے کہ کس کو ووٹ وہ دیتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی چوائس کے لیے، تو یہاں پہ کیا غلط ہے پھر آپ بی جے پی کو ووٹ دینا۔ بڑا ایک تجربہ ہوا ہے زندگی میں ہر ایک کو کہ سب سے زیادہ چیزیں جو ہے، سب سے زیادہ وشواس جو کیا جاتا ہے وہ بھروسے پہ کیا جاتا ہے کہ کسی نے دل توڑا، کسی نے بھروسہ توڑ دیا تو اس نے سب کچھ توڑے، اس پہ مجھے بھروسہ تھا یہ نہ کرے گا۔ یہ جو 4 ووٹس اگر خفیہ دیے گئے ہیں نیشنل کانفرنس کی طرف سے یا کس کی طرف سے دیے گئے ہیں ووٹس 4 بھاجپا کو، لیکن جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اسمبلی الیکشن میں وہ ان پہ آپ کیا اطمینان کریں گے؟ پہلے تو 1 سال میں الو بنایا لوگوں کو، پہلے مینیفیسٹو کے طور پر، پھر اس کے بعد الٹے جواب، الٹے ریمارکس ان کے آگے اور لوگوں کو الٹا بیوقوف بنایا گیا۔ لیکن سوال یہاں پہ بہت بڑا کھڑا ہوتا ہے کہ 4 ووٹس ڈالے تو ڈالے کس نے؟ پی ڈی پی کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا ووٹ جو دیا ہے وہ این سی کو دیا ہے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شوپین سے وہ کہتا ہے میں نے یہ دیا، انجینئر صاحب کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا، جو مہراج ملک ہے اس نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پایا، سجاد لون صاحب ہے وہ نے بائیکاٹ کر دیا، بڑگام کا ووٹ ہوا نہیں، نگروٹا کا ووٹ ہوا نہیں کیونکہ وہاں پہ بائی الیکشن ہے۔ تو سوال یہ آپ پورے جموں کشمیر کے ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے ہے، بزرگوں سے ہے یا سینئر سٹیزن سے ہے یا ہر ایک ناگرک سے، جو کوئی بھی کہتا ہے مجھے اس پالیٹکس کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن یہ لمحائی فکر ہے، جو ایک بھروسہ ہوتا ہے اس بھروسے کو توڑا گیا۔ اور اس میں جو ایک سوچنے کی بات ہے، ہر ایک انسان کو دوسرے پہ اپنی جو کام ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے کہ اس نے خود کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک نوجوان کو دیکھ کے عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کا جوان کب بیدار ہو جائے گا؟ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو کے، وہ بڑی ڈگری کر کے، وہ یونیورسٹی اے ایم یو، کشمیر یونیورسٹی، چندی گڑھ، واٹ ایور سو ویئر فرام تھرو دا ورلڈ، وہ پڑھ لکھ کے آئے گا، پھر ایک 80 سالہ 90 سالہ انسان کے پیچھے چلے گا، اس بندے کے پیچھے جو کرونالوجی کا ماسٹر ہو، جو ہائپوکریسی کا ماسٹر ہو، اس کے پیچھے چلے گا اور اپنے مستقبل کو ختم کرے گا، اپنے ایمان کو۔ میں آخر کار کہتا ہوں جموں کشمیر کے یوتھ سے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو اور ان کے بہکاوے پہ مت آ جاؤ۔ ان لوگوں نے ہمیشہ 70 سال سے یہاں کے جوانوں کو پرووک کیا اور ان کو غلط غلط دشائیں دکھائی ہے۔ ہر ایک کو اپنی ہمیں جو قابلیت اوپر والے نے بخشی، ہماری کشمیر کو تعلیم سے بہت اچھے طریقے سے نوازا، ہمارے نوجوانوں نے پوری دنیا میں نام کمایا۔ اب وقت ہے کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کا اور اپنا ثبوت دینے کا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہو، اور ان کی ہائپوکریسی ختم کرو اور ان کی کرونالوجی ختم کرو۔ انقلاب زندہ باد۔ میر عارف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔